معاملے میں. لیکن اگر اس کے باوجود کوئی آزمائش سامنے آ کھڑی ہوئی اور اللہ نہ کرے ایسی نوبت آ گئی کہ کسی کی اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، تو اب ناگواری کے اظہار کی بجائے اور اللہ کے اس فیصلے پر شکوہ و شکایت کرنے کی بجائے جو کوئی صبر کا مظاہرہ کرے اور یہ کہ اللہ سے اجر و ثواب کی امید قائم کر لے کہ یہ چیز تو ایمان کا جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے، تو اب اس قسم کے جو والدین ہوں گے ان کے لیے یہ اجر و ثواب کی عظیم خوشخبری ہے. تو اس حدیث میں بھی دیکھ لیجئے ناظرین کرام، وہ جو مجلس تھی جو کہ اس عورت کی گزارش کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص خواتین کے لیے قائم کی گئی اس مخصوص مجلس میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو عورتوں، تم میں سے کسی کے اگر 3 بچے وفات پا گئے اور اس موقع پر اس عورت نے اللہ سے اجر و ثواب کی امید قائم کرتے ہوئے صبر کا دامن تھام لیا، الا دخلت الجنہ، تو اس عورت کے لیے یہ بہت عظیم ترین خوشخبری میری زبان سے سن لو کہ یہ عورت ضرور بضرور جنت میں داخل ہوگی. فقالت امرأة او اثنان قال او اثنان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ گفتگو اور یہ خوشخبری سنتے ہی وہاں جو خواتین حاضر تھیں اس مجلس میں، ان میں سے ایک یوں بول اٹھی اور یوں دریافت کیا اس عورت نے کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ 3 بچے اگر وفات پا گئے کسی کے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے 2 بچے وفات پا گئے، یعنی کیا اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے؟ قال او اثنان، تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے کہ اگر کسی کے 2 بچے وفات پا گئے اور اس نے صبر سے کام لیا، اجر و ثواب کی امید قائم کر لی اللہ عز و جل سے اپنے 2 بچوں کی وفات کے المناک موقع پر، تو اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے بعینہ کہ وہ بھی ضرور جنت میں داخل ہو جائے گی، وہ عورت یا وہ والدین. اور اس کے بعد ناظرین کرام ہمارے سامنے ہے حدیث کے جس کا نمبر ہے 149. فرمایا کہ عن ام سلیم قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا ام سليم ما من مسلمين يموت لهما 3 أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قلت واثنان؟ قال واثنان. ناظرین، یہ ام سلیم جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی مشہور و معروف اور بہت ہی جلیل القدر صحابیات میں سے ہیں، ام سلیم ہمیں کتب حدیث میں اور اسی طرح کتب تاریخ میں ان کا تذکرہ اور ان کے خاندان کا تذکرہ اور ان کے جو صاحبزادے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا تذکرہ، اور جو ان کے شوہر تھے ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ ان کا تذکرہ. تو یہ پورا خاندان ہی یہ بہت ہی عظیم ترین حضرات تھے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ ای خانہ ہم آفتاب است، کہ یہ تو پورا گھرانہ ہی آفتاب ہے، سورج کی مانند روشن ہے، ان کی بڑی ہی نرالی شان ہے. تو یہ ام سلیم جن کی بڑی شان تھی اور جن کا اصل نام تھا رمیصہ بنت ملحان النجاریہ، یعنی مدینہ میں خاندان بنو نجار جو کہ بہت ہی معزز خاندان تصور کیا جاتا تھا،
اس خاندان سے تعلق رکھنے والی یہ عظیم خاتون تھی ام سلیم. تو یہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر تھی وہاں اس مجلس میں، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ام سلیم، کہ دیکھو اے ام سلیم، ما من مسلمین یموت لہما ثلاثۃ اولاد، کوئی بھی دو مسلمان یعنی میاں بیوی دو مسلمان اگر ان کے 3 بچے وفات پا گئے، الا ادخلہم اللہ الجنہ، تو یہ 3 بچے جو وفات پا گئے ہیں ان ماں باپ کے، جو کہ آپ اس میں میاں بیوی ہیں، ان بچوں کے ماں باپ ہیں، ان دونوں کو اللہ ضرور جنت میں داخل فرمائے گا بفضل رحمتہ ایاہم. وہ جو فوت شدہ 3 بچے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو فضل ہوگا، جو کرم ہوگا، جو مہربانی کے سلسلے ہوں گے، جو رحمتیں ہوں گی ان بچوں کے لیے، تو ان بچوں پر رحم کی وجہ سے اور ان کے لیے فضل و کرم کی وجہ سے اور ان کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالی ان فوت شدہ بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی ضرور بضرور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا. کون ہیں یہ 2 والدین، 2 میاں بیوی کہ جن کے 3 بچے وفات پا گئے ہوں؟ تو یہ ام سلیم فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا قلت واسنان، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہی خوشخبری کیا ان والدین کے لیے بھی ہے کہ جن کے 3 نہیں بلکہ 2 بچے وفات پا گئے ہوں؟ تو یہ گزارش سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ واسنان، کہ ہاں وہ ماں باپ کے جن کے 3 نہیں بلکہ 2 بچے وفات پا گئے ہوں ان کے لیے بھی یہی عظیم خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ ان کے ان فوت شدہ بچوں کے ساتھ ساتھ خود انہیں یعنی بچوں کے جو والدین ہیں انہیں بھی اللہ تعالی ضرور بضرور اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا. اور اس کے بعد ناظرین کرام یہاں آگے ہمارے سامنے اس کتاب یعنی الادب المفرد میں حدیث ہے جس کا نمبر ہے 150. فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے عن صعصعة بن معاویہ انه لقي ابا ذر متوشحا قربه قال ما لك من الولد يا ابا ذر. یہ حدیث چونکہ کچھ طویل ہے اس لیے ناظرین ساتھ ساتھ ہی ہم ترجمہ کر لیں تو بہتر رہے گا. فرمایا کہ صعصعہ ابن معاویہ نے فرمایا کہ ایک بار ابو ذر سے میری ملاقات ہوئی. ابو ذر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مشہور و معروف اور جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، وہ مراد ہیں کہ ان سے ملاقات ہوئی صعصعہ ابن معاویہ کی. اور یہاں ناظرین یہ تذکرہ بھی مناسب رہے گا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے جن سے ملاقات ہوئی صعصعہ ابن معاویہ کی، اور آگے یہ صورتحال پیش آئی. تو یہ جو صحابی ہیں ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں خصوصاً بر صغیر میں جو اردو دان طبقہ ہے، اردو زبان بولنے والے بڑے اچھے خاصے لکھے پڑھے لوگ، جب وہ ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری، ابو ذر غفاری. تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ ابو ذر غفاری، یوں کہنا یہ غفاری نہیں ہے، غفار تو اللہ کا نام ہے. تو یہ ابو ذر غفاری نہیں بلکہ ابو ذر غفاری، غفاری بنو غفار، ان کی قوم، ان کا قبیلہ بنو غفار، تو اس کی طرف نسبت کی وجہ سے
حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، ان سے ملاقات ہوئی صعصعہ ابن معاویہ کی، اور کیا صورتحال پیش آئی، اور یہ جو گفتگو چل رہی ہے کہ وہ ماں باپ کے جن کے بچے وفات پا گئے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس قسم کے والدین کے لیے کیا عظیم ترین خوشخبریاں ہیں۔ تو اس گفتگو کے ساتھ اس حدیث کا کیا تعلق ہے، تو اس بارے میں تفصیل لیے ہوئے ناظرین کرام انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔